बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अपीलों के हवाले से यक वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम तरीन ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। ये वो अपीलें हैं जो 3 अगस्त के फ़ैसले के ख़िलाफ़ थी, और जो 5 अगस्त के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अपील थी, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान की एक दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं, इमरान खान के लीगल अटॉर्नी भी हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई है। और ये कार्रवाई है जज हमायूं दिलावर केस में। जज हमायूं दिलावर केस में जो फेसबुक पोस्ट का मामला था, उस पर नईम हैदर पंजोता साहब, ये वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी इनके पास है, इमरान खान का लीगल जो पावर ऑफ अटर्नी होता है, और यही वो वकील साहब हैं जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इमरान खान से मुलाकात के बाद। इस वकील साहब के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौक़िफ़ ये है FIA का, चूँकि पहले एक जस्टिस आमिर फारूक साहब ने FIA से कहा कि रिपोर्ट दें। FIA ने बगैर फेसबुक को लिखे ये रिपोर्ट दे दी कि इस वक्त ये पोस्टें एग्जिस्ट नहीं करती, चूँकि ये इस वक्त मौजूद नहीं है, इस वजह से इनका लिंक नहीं होगा, और लिंक नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि ये जाली हैं या असली हैं। जब ये हो गया कि उनकी असलियत की, जाली होने की या असली होने का FIA ने अपनी जो इजहार कर दिया कि FIA के पास कोई अख्तियार नहीं है या FIA नहीं कर सकता, तो फिर उसके बाद दोबारा उस पर कार्रवाई शुरू करना उन पोस्टों के हवाले से जो ये भी नहीं पता कि जाली हैं या असली हैं, FIA के बकौल। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बाकायदा उनकी वीडियोस बनाई हुई हैं कि जिसमें वो जज हमायूं दिलावर साहब जो खुद उस अकाउंट को तस्लीम करते हैं, उनके ही अकाउंट की तफसीलात सामने आई हैं। लेकिन ये जो बात है वो ये है कि जज हमायूं दिलावर साहब, जब ये रिपोर्ट आ गई तो फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दोबारा ये जो 3 अगस्त का फैसला है जिसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें साथ ये भी कह दिया कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएं FIA के ज़रिए। FIA ने इंक्वायरी क्या करनी थी, कौन सा फेसबुक को लिखना था, FIA ने बतौर मुल्ज़िम तलब कर लिया नईम हैदर पंजोता साहब को कि आपको तलब किया जाता है और आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ये है कि आपने जाली जो पोस्ट थी वो सोशल मीडिया पर लगाई है। तो जाली तो साबित ही नहीं हुई। जब जाली को इंक्वायरी होगी तो साबित होगी। किसी भी चीज़ का असली होना या जाली होना ये तो कोई अदालत ही डिक्लेयर कर सकती है, वो FIA तो नहीं कर सकती। वो इंक्वायरी करके किसी अदालत में ही जाएगी। तो उस पर जाली पोस्ट शेयर करने के इल्ज़ाम में नईम हैदर पंजोता साहब को तलब कर लिया गया है, और आज उनको कहा गया है कि आप आएँ और आके शामिल तफ्तीश हों। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाने वाले जज थे हमायूं दिलावर साहब, वो चूँकि बरतानिया में गए हुए हैं और एक यूनिवर्सिटी में रूल ऑफ़ लॉ और ह्यूमन राइट्स पर एक ट्रेनिंग वर्कशॉप है 5 अगस्त से 13 अगस्त तक। उसमें पाकिस्तानियों ने, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, चूँकि वो एहतजाज कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में मेल्स की, टेलीफोन कॉल्स की और अप्रोच किया उस यूनिवर्सिटी को कि जिस जज ने फेयर ट्रायल की तबाही की है, जिसने आर्टिकल 10A की तबाही की है, जिसने इमरान खान को हक़ दिफा नहीं दिया, वो जज आप कैसे उसको एडमिशन दे सकते हैं और कैसे आप उसको ट्रेनिंग में शरीक कर सकते हैं। तो उस पर जो ख़बर सामने आई है, उनकी अपनी वेबसाइट पर उन्होंने वजाहत जारी की है उस यूनिवर्सिटी ने कि जी यूनिवर्सिटी ऑफ जो हुल है, उन्होंने वजाहत ये जारी की है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। जब भी किसी मुल्क से जजेस आते हैं तो वो मुतलका हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स उनको भेजती हैं, वो चूज़ करके भेजती हैं, हम कोई डायरेक्ट नहीं चूज़ करते। किसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या पेशावर हाई कोर्ट ने किसको भेजा है, हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ ये काम है कि जो भी मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं हम उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ये उनकी जानिब से वजाहत आ गई। दूसरी जानिब चूँकि शयान अली और बाकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो एहतजाज कर रहे थे, शयान अली और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये दावा है कि उनके एहतजाज के बाद और जो सोशल मीडिया के ज़रिए यूनिवर्सिटी तक अप्रोच की गई, उसके बाद उस जज साहब को निकाल दिया गया है उस ट्रेनिंग वर्कशॉप की जो लिस्ट थी उसमें से, और उनको वहाँ से जैसे उनका नाम खारिज कर दिया गया। ये मुबैना तौर पर दावा किया जा रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से कि जज हमायूं दिलावर साहब उनको निकाल दिया गया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल 2 दरखास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की थी। अपील से पहले ये बता दूँ,
ایک اور بات میں آپ کو پہلے بتا دوں، انسداد دہشت گردی عدالت میں آج عمران خان کی لاہور کی عدالت میں 8 درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی ہے۔ اس میں حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے کہ عمران خان چونکہ ایک غیر قانونی سزا میں وہ جیل میں ہیں اور انہوں نے ان کی اپیل آج دائر ہو جائے گی اور اسی ہفتے وہ رہا ہو جائیں گے، اس وجہ سے ان کی ایک دن کی حاضری معافی سے استثناء کو منظور کریں اور آپ عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دیں۔ اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جج ہیں اعجاز احمد بھٹر صاحب، میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں یہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں، تو ان کی عدالت میں یہ درخواست دائر کی تھی اور اب اس پر فیصلہ محفوظ ہے۔ جب فیصلہ محفوظ ہو، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ کب محفوظ ہوتا ہے، اور میں بطور قانون کا طالب علم جب کوئی ملزم کسی کیس میں گرفتار ہو جائے تو عبوری ضمانتیں خارج ہو جاتی ہیں۔ اب اس پر جب اپیل میں عدالتیں ریلیف دیتی ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان اگر ریلیف دے دیتی ہے اور وہ ساتھ حفاظتی ضمانت بھی دے دیں تو پھر وہ گرفتاری کسی میں نہیں ہوگی، اور الٹیمیٹ چونکہ 150 سے زائد مقدمات ہیں تو اتنا ریلیف ضرور دیں گی، چونکہ کوئی بھی درخواست ان کی ضمانت میرٹ کے اوپر نہیں خارج ہوئی، اس وجہ سے عدالتوں کی جانب سے اگر اس طرح کی ضمانتیں خارج ہوتی ہیں تو اس ریلیف کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ مختلف جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور جو وکلاء ہیں اور فیملی ممبرز ہیں ان کو عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت مانگی گئی تھی۔ عامر فاروق صاحب کے پاس اس کیس کی سماعت ہوئی۔ عامر فاروق صاحب نے شیر افضل مروت جو وکیل ہیں عمران خان کے، ان کو کہا کہ آپ ملاقات کے لیے 4 وکلاء کے نام دے دیں، میں حکم نامہ جاری کر دیتا ہوں۔ ان 4 وکلاء کو اجازت مل گئی ہے، اور ساتھ عدالت نے کہا کہ ابھی آپ بشرا بیگم کا نام نہ دیں، وہ ٹرائل کورٹ دیکھے گی، آپ 4 وکلاء کا نام دے دیں، میں اس پر آپ کو آرڈر کر دیتا ہوں اور وکلاء عمران خان کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں جب چاہیں۔ تو یہ 4 وکلاء کا نام عدالت نے 4 وکلاء کی حد تک ریلیف دے دیا ہے۔ دوسری جانب جو عمران خان کی درخواست تھی کہ منتقل کیا جائے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل میں، اور اس پر رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا تھا دائرہ اختیار سے متعلق، تو وہ دائرہ اختیار سے متعلق جو اعتراض تھا اس پر عدالت نے بڑا ریلیف دیتے ہوئے جو اس درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے، رجسٹرار آفس کا جو اعتراض تھا اس کو ختم کر دیا ہے اور کیس کو ریگولر ہیئرنگ کے لیے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ہی سماعت کی، اور عامر فاروق صاحب نے جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو جیسے اعتراض ختم ہوتے ہیں تو اعتراض ختم ہونے کے بعد پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی دن سماعت کے لیے مقرر کی جاتی ہے، فائل رجسٹرار آفس بھیجی جاتی ہے، وہ اس کیس کے اوپر نمبر لگاتے ہیں، کیس نمبر لگتا ہے اور پھر وہ 2 بجے 3 بجے سماعت ہو جاتی ہے۔ لیکن عامر فاروق صاحب نے فرمایا کہ آج نہیں سماعت کروں گا، کل سماعت کروں گا، آپ اعتراضات ختم کر دیے ہیں اور آپ کی جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے، اعتراضات ختم کرتے ہوئے جو دائرہ اختیار سے متعلق تھے اس پر عامر فاروق صاحب نے سماعت کے لیے کل کے لیے، تو یہ بھی سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے۔ ملاقات کی وکلاء کی ملاقات کی حد تک درخواست وہ منظور ہو گئی ہے، اور اٹک جیل سے جو چونکہ کل عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چونکہ طلبی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے وکیل قتل کیس میں 9 اگست کو طلب کیا ہوا ہے، تو اس میں بھی بڑی امید ہے کہ عدالت کی جانب سے بہتر طریقے سے اگر سپریم کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو وہاں بھی امید ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو عمران خان کی درخواست سے پہلے جو الیکشن کمیشن میں عمران خان بنام ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن، یہ خواجہ حارث اور خواجہ حارث صاحب کے ساتھ بیرسٹر علی گوہر صاحب کی جانب سے اپیل دائر کی ہے، اپیل اگینسٹ کنوکشن، یہ اپیل اگینسٹ کنوکشن ہے جو دائر کی گئی ہے، اور یہ عمران احمد خان نیازی ورسز ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن اسلام آباد، کرمنل اپیل انڈر سیکشن 190 سب سیکشن 1 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 read with all other enabling provisions of law against the order dated 5/8/2023 by the learned additional session judge Islamabad West, whereby the appellant was convicted and sentenced inter alia to 3 years in jail in a complaint filed by the respondent election commission۔ یہ 30 سال کی جو سزا دی گئی ہے، سینٹنس کی دی گئی ہے، تو اس کے خلاف یہ اپیل ہے۔ اس میں 2 ریمیڈیز مانگی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ریمیڈی مانگی گئی ہے جو میجر ہے کہ 5/8/2023 کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ دوسری اس میں ریمیڈی یہ ہے کہ جب تک مرکزی اپیل پینڈنگ ہے، التوا میں ہے، تب تک ریلیف دیتے ہوئے آپ مہربانی کر کے اس کو سسپینڈ کریں اور عمران خان کو رہا کریں۔ اس پر جو ڈائری نمبر لگا ہے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، یہ ڈائری نمبر ہے
1353/2023 یہ ڈائری نمبر ہے 13573۔ عمران خان کی اپیل کو یہ ڈائری نمبر لگا ہے عمران خان بنام ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن۔ اور دوسری جانب جو ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی جو درخواستیں تھیں، چونکہ ایک درخواست منظور ہوئی تھی اور وہ ریمانڈ ہوئی تھی، اور وہ ریمانڈ بھی کوئی نہیں تھا، وہ سارے کا سارا ایک انوکھا فیصلہ تھا۔ بہرحال وہ ریمانڈ ہوئی، اس کے علاوہ جج منتقلی کی درخواست، فیس بک پوسٹ کی بنیاد پر جو درخواست تھی، اور جو انکوائری شروع کی گئی ہے نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور اس طرح کی، یہ بھی اسی فیصلے میں تھی، تو یہ فیصلہ چیلنج ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ دائرہ اختیار سے متعلق درخواست تھی، جس پر یحییٰ افریدی صاحب نے کہا تھا کہ دائرہ اختیار سب سے کی پوائنٹ ہے، اس کو نظر انداز کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو باقی درخواستیں تھیں، اور 3 اگست کا جو عامر فاروق صاحب کا فیصلہ واپس اسی جج کو بھیجنے کا تھا، جو جج پہلے 2 دفعہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، تو وہ ساری درخواستوں کو پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس کے اوپر اعتراضات لگے تھے، اور اعتراضات کے بعد کل وہ اعتراضات ختم کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کیا گیا تھا۔ آج ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کی 2 اپیلوں کو، توشہ خانہ کیس کے دائرہ اختیار کے حوالے سے 2 اپیلوں کو نمبر الاٹ کر دیے ہیں۔ ایک 921/2023 ہے اپیل، کرمنل اپیل نمبر، اور ایک کرمنل اپیل نمبر ہے 922/2023۔ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس عامر فاروق کا توشہ خانہ کیس میں جو درخواست ہے اس کو چیلنج کیا تھا، اس فیصلے کو۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ مجھے امید ہے، بطور قانون کا طالب علم چونکہ ہم ڈیل کرتے ہیں عدالتوں کو، تو مجھے امید ہے کہ کل جو 9 اگست کو بینچ عمران خان کی کوئٹہ قتل وکیل کیس کے خلاف کیس کو سنے گا، 3 رکنی بینچ، وہی بینچ کو ہی یہ کیس بھی ریفر کر دیا جائے گا، اور کل امید ہے کہ عمران خان کو پیش بھی کیا جائے اسی عدالت میں۔ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اور چونکہ عامر فاروق صاحب کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے، انہوں نے کل کے لیے مقرر کرنا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج ہی اپیل سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی، کل کے لیے مقرر ہوگی، اور کل کے لیے مقرر ہوگی تو عدالت کو انٹرم ریلیف دینا پڑے گا، کیونکہ پریسیڈنٹ یہ ہے ہمارے ہاں، پہلی تاریخ پر اتنی کم سزا میں سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں، مجھے یاد ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ڈی سی اور ڈی پی او منڈی بہاؤدین کو سزا ہوئی تھی، اور بغیر ان کو گرفتار کیے سزا میں اپیلوں میں سزا سسپینڈ کر دی گئی تھی۔ تو امید ہے کہ اب تو عمران خان تو 4 دن سے گرفتار ہیں، اور یہ سزا سسپینڈ ہوگی، اور سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے، آج اپیل میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔